शहबाज शरीफ तो कहता है मैंने पेरिस बना दिया लाहौर को। पंजाब को पेरिस बनाएं, शहबाज शरीफ कहता है आप पंजाब को पेरिस बनाएं, या तौबा नौज़ुबिल्लाह आप ये कहते हैं हमने जन्नत बना दिया, लेकिन आपने बनाया कर्जदार करके। ये कोई कमाल नहीं है। कर्जदार करके आप बना दे तो क्या फायदा। कर्ज लेके मैं अपने घर की 4 बिल्डिंगें खड़ी कर दूं, हूं तो कर्जदार। मेरे बच्चों ने तो अदा करना है, अगर मैंने नहीं करना। मैंने आपको कर्ज लेके आपको सड़क दे दी, कल को आपका खून चूस के मैं आपसे 10 रुपए आपके सड़क पे लगा के 1000 रुपए आपसे वसूल करूँ। हम सियासी बयान दे के हम ये समझते हैं कि ये सारे के सारे जो हमारी बातें सुन रहे हैं, ये सारे के सारे बेवकूफ़, ये सारे बशमूल में बड़ी कुर्सियों पे बैठ के हमें सब लोग छोटे नजर आते हैं। जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें कुछ नज़र नहीं आता। जो आगे दावे करते हैं बेसिकली हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं, उन्होंने पर्चियाँ पकड़ी, पर्चियों के मुताबिक आके वो बयान देकर चले गए। उन्हें पूछो कि मादनियात के 10 इकसाम बताओ, उन्हें ये नहीं पता होगा कि 10 वो क्या ठीक करेंगे। उनके लिए तो वो एक बयान बयाजी हो गया, सियासी बयान। हम लोग लोगों के साथ खेलते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, इस मुल्क की अवाम के साथ खेलते हैं। हम बैठे हैं कि 70 साल का बाबा बूढ़ा, हमारे हालात बदल दे नौजवान। वो बाबा जिसको तुमने इलेक्ट किया, जिसको आपने असेंबली में लाके पहुंचा दिया, आपने PM सदर बना दिया, जिसकी उम्र 70, 60, 65 साल है, उसे आपकी वो लैपटॉप और कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता। अब क्या था, वो आपके हालात बदलेगा। अच्छा, दूसरा सिंध में पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी है, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी का ही हमने देखा है। क्यों पीपल्स पार्टी 15 साल लगातार वजीर आला शिप उनके पास रही, हुकूमत उनके पास थी, क्यों नहीं बदल सकी। हमारे पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो मेरिट पे नहीं है, वो तोड़ जोड़ पे। जो इसका माहिर है वो बादशाह। तो आपको लगता है कि अभी तक जो सिंध में गवर्नमेंट है उनका पेट नहीं भरा। वो तो ज़्यादा उन्हीं को पता है। अब दोबारा आ रहे हैं तो उनसे पूछें। जो ये गवर्नमेंट बन रही है इसको कितना अरसा चलते देख रहे हैं, साल 2 या 5 साल पूरे करेगी कि अब इन सब के ऊपर आन पड़ी इम्तिहान का वक्त है कि ये अपने मफादात की तरफ देखेंगे या मुल्क के लिए देखेंगे। अगर मुल्क के लिए देखेंगे तो सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके मुल्क के लिए काम करेंगे, और अगर अब भी किसी ने अपने मफादात की तरफ देखा तो वो उनका आईना जो है आवाम के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मीर खुदाबख्श मौजूद हैं जो मिनिस्टर ऑफ मिनरल्स एंड माइंस हैं सिंध के। इनसे पूछेंगे कुछ तो हम पॉलिटिक्स की भी चीज़ें पूछेंगे जो मुल्क में सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन पहले हम पूछेंगे इनसे मिनरल्स एंड माइंस के बारे में। सिंध में हमने कभी मिनरल्स एंड माइंस का इसका कभी सुना नहीं है, आज हमने मिनिस्टर देखा है और आपकी वर्किंग हमें पता लगी है कि किसी ने वर्किंग की है। तो आप क्या आपका जो टर्नओवर है ये 6 महीने का निगरान केयर टेकर सेटअप में आप रहे हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं कि यार मैंने ये चीज़ की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहीं और भी एक बात कही थी। मैंने कहा था इस छोटे से वक्त के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ हमें अचीवमेंट तो काफ़ी हमारी थी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी एक चीज़ ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में, अवाम में कम से कम एक शऊर तो पैदा हुआ। लोगों को हमने बताया, एक बाशऊर किया इस हवाले से कि आपकी मिल्कियत, आपकी मादनियात, आपके कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक देन है, और ये वो प्रोडक्ट हैं, ये वो मिनरल्स हैं जिनसे दुनिया ने जो डिजिटलाइज आलात वगैरह बनाए, या उनसे गाड़ियाँ बनाए, या आप नेट वाईफाई जो भी इस्तेमाल करें आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें, वो सारी इनसे बनती हैं। और ये आपका मुल्क सारा इंपोर्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें, और ये जितना इंपोर्ट कर रहा है ये आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। बजाय इनको एक्सपोर्ट करने के, इनको प्रोसेस करने के, मैन्युफैक्चरिंग करने के, जब आप प्रोसेस की तरफ जाएंगे, चीज़ों को बनाने की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाएंगे, तो इसमें आपकी जो है वो जॉब्स भी बड़ी तादाद में क्रिएट होंगी, और जो है आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, आपका इंपोर्ट कम होगा, आपके हालात बेहतर होंगे, ये महंगाई के तूफ़ान, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ अचीवमेंट तो ये थी कि हमने लोगों में एक शऊर पैदा किया, और ऑल ओवर उसके साथ साथ फिर हमने निशानदेही की कि पूरे सिंध में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स हैं, और फिर तीसरा हमने ये बताया आवाम को कि आपके असासे जो है वो कितनी उनकी वर्थ है, जो कि हमसे पहले आज तक किसी ने नहीं बताया लोगों को। मतलब हमने एक एक चीज़ खुल के बता दी ताकि वो किसी गलतफहमी का, किसी गुमान के शिकार में ना रहें कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी नालायकी है, हमारे पास सब कुछ। अच्छा, लोग कहते हैं जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें कुछ नज़र नहीं आता। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि आप मिनिस्टर भी हैं तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। क्या निचले लोग काम नहीं करने देते, या क्या वजह क्या बनती है? बात ये है, एक तो हमारे जो है ना सबसे पहले कवानीन भी ठीक नहीं है, कवानीन को ठीक करने की ज़रूरत है कि आप रॉ को एक्सपोर्ट जो है उसका बंद करें, सबसे पहली चीज़ ये करें। और दूसरा जो है कि जो आके दावे करते हैं बेसिकली हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं, उन्होंने पर्चियाँ पकड़ी, पर्चियों के मुताबिक आके वो बयान देकर चले गए। उन्हें पूछो कि मादनियात के 10 इकसाम बताओ, उन्हें ये नहीं पता होगा कि 10 इकसाम क्या है।
انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس معدنیات سے کیا بنتا ہے, انہیں یہ نہیں پتا ہوگا, تو وہ کیا ٹھیک کریں گے؟ ان کے لیے تو وہ ایک بیان بیازی ہوگی, سیاسی بیان ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس ملک کی عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. ہم سیاسی بیان دے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہماری باتیں سن رہے ہیں یہ سارے کے سارے بے وقوف کھوتے ہیں, یہ سارے گدھے ہیں, بشمول میں, کہ ہم بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے ہمیں سب لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں, مطلب کہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے یہی سمجھا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ آپ منسٹر ہیں تو آپ اوور آل چیزوں کو زیادہ اچھا دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کو ہمیں ہمیشہ غریب, غربت اور اس طرح کی چیزوں میں دیکھا ہے, تو کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں, میں فکر مند پورے پاکستان کے لیے ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, بظاہر تو آپ کو لگتا ہے سندھ غریب ہے, اور سندھ سے زیادہ بلوچستان غریب ہے, اور پھر پنجاب KPK غریب ہے, پنجاب تھوڑا خوشحال ہے, آپ کو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن بظاہر حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو ریئلٹی ہے, آپ کے جسم کے اندر 2 گردے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر انسان میں پائے جاتے ہیں, مجھ میں پائے جاتے ہیں. آپ کے پاس اربوں روپے کی دولت ہے, لیکن آپ کے پاس 1 گردہ نہیں ہے, میرے پاس 2 گردے ہیں. جسمانی طور پہ میں آپ سے امیر ہوں, آپ مجھ سے امیر ہوں. تو ریئلٹی جو حقیقت جو ہے وہ آپ جو پیسہ جنریٹ کریں, یا جو آپ کی اکنومی ہے, یا آپ کا جو GDP ہے, جو بھی ہے آپ کا سب کچھ ہے, تو وہ ایکچوئل ورتھ آف پیمنٹ, یہ آپ کا ہاتھ سے بنی ہوئی ایک مینوفیکچرنگ پیسہ ہے, یہ آپ کے اثاثوں سے بنتا ہے, آپ کی پراپرٹی سے بنتا ہے. اور آپ کی پراپرٹی وہ ہے جو خدا نے آپ کو دی, جو معدنیات کی شکل میں وہ موجود ہے زمین کے اندر. پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سڑکیں بنی ہیں, روڈ رستے بنے ہیں. یہ پنجاب نہ سمجھے کہ میں امیر ہوں گی. شہباز شریف تو کہتا ہے میں نے پیرس بنا دیا لاہور کو. پنجاب کو پیرس بنائیں, شہباز شریف کہتا ہے آپ پنجاب کو پیرس بنائیں, یا توبہ نعوذ باللہ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے جنت بنا دیا, لیکن آپ نے بنایا قرض دار کر کے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. قرض دار کر کے آپ بنا دیں تو کیا فائدہ؟ قرض لے کے میں اپنے گھر کی 4 بلڈنگیں کھڑی کر دوں, ہوں تو قرض دار. میرے بچوں نے تو ادا کرنا ہے, اگر میں نے نہیں کرنا. میں نے آپ کو قرض لے کے آپ کو سڑک دے دی, کل کو آپ کا خون چوس کے میں آپ سے 10 روپے آپ کے سڑک پہ لگا کے 1000 روپے آپ سے وصول کروں گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لاہور کو پیرس بنایا شہباز شریف نے, یہ ہمیں قرض لے کے بنایا ہے, جس سے ہم مزید قرضائی ہوئے ہیں, اس لیے ہم کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک شہباز شریف نے, سب نے یہی کیا ہے. ایک شہباز شریف نے, کون سا ہمارا PM رہا ہے جس نے IMF کے آگے اس نے بھیک نہ مانگی؟ خان صاحب ویسے تو کہتے تھے کہ میں جو مرضی ہو جائے IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن جیسے دور آیا وہ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی جا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے, دیکھیں, میں یہ نوجوان کہتے ہیں نا ہمارے لیے کوئی کرے گا, کوئی کرے گا. خدا بھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی آیت بھی سورہ عنکبوت کی, اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کا شعر بھی, خدا اس شخص کی ہو چاہے قوم قبیلہ ہو چاہے فرد واحد ہو, خدا اس کی اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتا. ہم بیٹھے ہیں کہ 70 سال کا بابا بوڑھا ہمارے حالات بدل دے. نوجوان جو جس بچے کو وہ IT سے لاکھوں روپے کما رہا ہے, اس کو کمپیوٹر سے لے کے موبائل کے ہر ایک فنکشن کا پتہ ہے, وہ بابا جس کو تم نے الیکٹ کیا, جس کو آپ نے اسمبلی میں لا کے پہنچا دیا, آپ نے PM صدر بنا دیا, جس کی عمر 70 60 65 سال ہے, اسے آپ کی وہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر تک چلانا نہیں آتا. اب کیا تھا, وہ آپ کی حالت بدلے گا. وہ اس دور میں, اس دور کی دوڑ میں دوڑ ہی نہیں سکتا. تو اچھا, دوسرا, سندھ میں پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی ہے, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہم نے دیکھا ہے. GDA تو بڑا کم وقت دیکھا ہے, GDA پیچھے رہی, پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے. کیوں پیپلز پارٹی 15 سال لگاتار وزیر اعلیٰ شپ ان کے پاس رہی, حکومت ان کے پاس رہی, کیوں نہیں بدل سکی؟ دیکھیں نا, یہ تو وہ بات ہے کہ سیاست میں جوڑ اور توڑ. ہمارے پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ توڑ جوڑ پہ. جو اس کا ماہر ہے وہ بادشاہ. تو جوڑ توڑ تو چلو زرداری کو ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جوڑ توڑ بڑی مانی جاتی ہے, وہ کر لیتے ہیں, لیکن لوگ اس کو ووٹ بھی تو دیتے ہیں نا. اب دیکھیں پھر وہ جوڑ توڑ صرف سیاستدانوں کے درمیان نہیں ہوتی, وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. جوڑ توڑ کیا نام ہے؟ جوڑ توڑ نام ہے مفاد کا. اب وہ فرد واحد کا ہو, MPA کا ہو, چاہے کسان کا ہو. اچھا, قرضے کی آپ نے بات کی, شہباز شریف نے پنجاب کو قرضہ لے کے بڑا اچھا بنا دیا, لیکن اسی قرضے سے سندھ کو بھی جاتا ہے, بلوچستان کو بھی جاتا ہے, سب صوبوں کو جاتا ہے. لیکن سندھ میں کیا وہ قرضے لگے نہیں؟ کیا وجہ بنی ہے سندھ میں؟ مطلب کہ سندھ کو, پنجاب تو چلو پھر بھی بیٹر ہے,
قرضے تو ڈیوائڈ ہو کے جاتے ہیں نا, تقسیم ہو کے جاتے ہیں. دیکھیں وہ قرضے جو آپ کے ڈیوائڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کے ایسا نہیں ہوتا کہ ظاہر سی بات ہے ایک آپ کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک پرسنٹیج کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں فرق یہ ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ کھانے پینے کا. کوئی جلدی کسی کا پیٹ بھر جاتا تو کسی کا تھوڑا دیر سے بھرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو سندھ میں گورنمنٹ ان کا پیٹ نہیں بھرا؟ وہ تو زیادہ انہیں کو پتہ ہے. اب دوبارہ آ رہے ہیں تو ان سے پوچھیں. ان سے اب کون پوچھ سکتا ہے؟ فی الحال تو آپ ہمارے پاس ہیں, ہم آپ سے پوچھیں گے. تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو منرلز وغیرہ ہیں آگے کا کیا لا ہے؟ اب آپ کا تو تقریباً 5-6 دن ہے, اس سے بعد کیئر ٹیکر نگران آپ ختم ہو جائے گی. تو آگے کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا کریں گے جو آپ سے آنے والے ہیں ان کے لیے؟ کیا وہ کوئی ٹاسک ہے, کوئی چیزیں کہ وہ کریں یہ چیزیں؟ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا انشاءاللہ. میں اس عوام کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ میں مل کے انشاءاللہ ہماری معدنیات کی جنگ لڑوں گا, اور اس کا صحیح استعمال جب تک کہ نہیں کریں گے تب تک ہم کسی کی جان نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان بھی ہے اور بڑا پیشن ہے کام کرنے کا, اور ان کے بارے میں ہم نے بڑا سنا ہے کہ بڑا ایکٹیولی 6 مہینے کی جو ان کی نگران گورنمنٹ رہی ہے اس میں انہوں نے بڑا ایکٹیولی پرفارم کیا اور بڑے کام کیے ہیں. تو اس طرح کے جو منسٹرز ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے, نہ کہ جو بابے ہیں جن کی 60-70 سال ایج ہے, وہ مطلب کہ انہیں نئی ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ. جو کام آج کے نوجوان ایک دن میں کر سکتے ہیں انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ 6 مہینے کا کام ہے. یہ ایک فرق ہے, اس کو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ ایک فرق ہے جو پرانے لوگ ہیں اور اب کے لوگ؟ ہر کسی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بابے جو ہے نا بالکل ہی بیکار ہیں, فارغ ہیں, یہ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ دور دیکھیں نا, مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس 5G چل رہا ہے, میرے پاس 2G چل رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل. میں کسی کو کوئی چیز فارورڈ کروں گا, وہ کب پہنچے گی, آپ کریں گے کب پہنچے گی. بالکل سمجھ گئے نا؟ تو اس جو ٹیکنالوجی کا فرق ہے, اور جو ینگ لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی زیادہ اچھے سے یوز کر. بابا جو ہے ایک چیز کرے گا وہ اپنے, کیونکہ دیکھیں اس نے تعلیم کب حاصل کی, 1970, 1980, 1960, 1990 میں کمپلیٹ ہوا, یا وہ پتہ نہیں کب کا کمپلیٹ ہوا. وہ دور, وہ ٹیکنیکل, وہ چیزیں الگ تھی. اس کے بعد اس نے کبھی کتابوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا ہوگا. اسے پورا لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا, اسے ساری چیزیں آتی نہیں. اسے کیا پتہ دنیا کی جنگ کس طرح, اسے پرچی پہ کسی نے پکڑا دیا, اس نے وہ آگے تقریر کی. ٹھیک ہے. تو سندھ کا تو میں نے آپ سے پوچھ لیا. ایک مجھے لاسٹ جو میں نے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اگلے 10 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سمجھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جس رات کو بنیاد رکھی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ہماری نالاکیوں سے پاکستان کو نقصان ضرور پہنچے گا, اللہ نہ کرے, لیکن جو ہے وہ پاکستان ٹوٹے گا کبھی نہیں. ٹوٹے گا کبھی نہیں. مشکلات ہمارے, کیونکہ اگر ہماری یہ نالاکیاں رہی تو ہمیں مشکلات بہت زیادہ جو یہ گورنمنٹ, ذلت رسوائی ہماری دنیا کے اندر بہت زیادہ. جو یہ گورنمنٹ بن رہی ہے اس کو کتنا عرصہ چلتے دیکھ رہے ہیں, 1 سال 2 یا 5 سال پورے کرے گی, کیا دیکھ؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ الیکشن میں خیر ہے, مجھے تو خیر نظر آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان سب کے اوپر آن پڑی امتحان کا وقت ہے کہ یہ اپنے مفادات کی طرف دیکھیں گے یا ملک کے لیے دیکھیں گے. اگر ملک کے لیے دیکھیں گے تو سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ملک کے لیے کام کریں گے, اور اگر اب بھی کسی نے اپنے مفادات کی طرف دیکھا تو وہ ان کا آئینہ جو ہے عوام کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ میر خدا بخش موجود تھے, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں, اور معدنیات منرلز کے بارے میں انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں. اور آپ کو بھی میں نے اکثر دیکھا کہ پاکستان میں بہت کم ہم نے دیکھے ہیں کہ ریسورسز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. ہر جگہ پولیٹکس ہی نظر آتی ہے. لیکن یہ بڑا اچھے انیشیٹو ہے کہ یہ اس پہ بات کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں. تو ناظرین آپ کی بھی کوئی رائے ہو ریسورسز کے بارے میں ملک کے, تو وہ کومنٹس میں لازمی بتائیں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ بھی لازمی پوچھیں. تو کوشش کریں گے اگر کچھ چند سوالات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ان سے ہم بات کریں گے اور آپ تک جو نالج والی چیزیں وہ لائیں گے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.